अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल हरम की ख़वातीन के साथ मुग़ल शहंशाहों का कैसा सलूक था। जानने के लिए वीडियो का एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एहसान दौलत बेगम साहिब राय और तदबीर थीं। वह बड़ी दूर अंदेश और अक्लमंद खातून थीं। अक्सर काम इन्हीं के मशवरे से होते थे। ये अल्फाज मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हैं, जो इन्होंने अपनी याददाश्त बाबरनामा में अपनी नानी के बारे में कहे। इसी किताब के पेश लफ्ज़ में लिखा है कि सन 1494 में बाबर के वालिद की मौत के बाद से एहसान दौलत बेगम इनकी रहनुमा और सियासी बहरानों पर काबू पाने में इनकी मददगार रहीं। असल ताकत और मामलात इनके हाथ में थे। मुग़ल शहनशाह वालदा की पालकी भी उठाते थे। मुग़ल दौर में ख़ातून अव्वल आम तौर पर शहनशाह की वालदा होती थीं, ना कि इनकी मलिका। सवाए नूरजहाँ और मुमताज़ महल के, वालदा की मौत के बाद ही मलिका इनकी जगह लेती। बाबर से लेकर तमाम मुग़ल बादशाहों ने अपनी माओं का बहुत एहतराम किया। एस.एम. एडवर्ड्स बाबर के बारे में लिखते हैं कि एहसान दौलत बेगम, बाबर की नानी और कत्ल-उन-निगार ने बाबर की ज़िंदगी को तश्कील देने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। बाबर को फ़िक्री सलाहियत अपनी वालदा से विरासत में मिली थी। राधे श्याम अपनी किताब बाबर में लिखते हैं कि जिद्दोजहद के दौर में वालदा कत्ल-उन-निगार खानम भी बाबर की करीबी मशीर रहीं। तुर्की और फ़ारसी में तालीम याफ्ता खानम इनकी ज़्यादातर मुहिम्मात और बेतख्त दौर में इनके साथ रहीं। बदख्शां और ट्रांसैक्सोनिया की दूर दराज मुहिम्मात में बाबर को ऐसा ही साथ अपनी बीवी और हमायूं की वालदा माहम बेगम का भी मुयस्सर रहा। रूमर गॉर्डन के मुताबिक माहम ताकतवर और तुनक मिजाज थी और लगता यह है कि बाबर इन्हें किसी बात से मना नहीं करते थे। बीबी मुबारका भी बाबर की चाही जाने वाली बीवियों में से एक थी। इनसे शादी से यूसुफजई कबीले से बाहर के ताल्लुकात में तनाव ख़त्म हुआ और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा मजबूत हुआ। ताहम माहम बेगम को आला मुकाम हासिल था और तख्त पर अपने शोहर के पहलू में बैठने की इजाज़त थी। मुहक्किक एस.ए. तिर्मिज़ी लिखते हैं कि हुमायूं खुशकिस्मत थे कि इन्हें इनकी वालदा माहम बेगम की सरपरस्ती मैसर आई। वो पढ़ी लिखी, ज़हीन और वसीउन नज़र थीं। हुमायूं की फूफी गुलबदन बेगम की किताब हुमायूं नामा 16वीं सदी के मुग़ल हिंदुस्तान में किसी खातून की लिखी वाहिद मालूम किताब है। गुलबदन की परवरिश और तालीम भी माहम बेगम ने ही की थी। जब हुमायूं को बदख्शा के गवर्नर की हैसियत से पहली जिम्मेदारी मिली तो माहम बेगम तरबियत के इस दौर में मामलात चलाने में इनके साथ रहीं। हुमायूं की जानशीनी में मदद इनकी अहम मुकाम की तरफ इशारा करती है। मुसन्नफ़ रूबी लाल ने बरतानवी लिखारी ए.एस. बेवरिज के हवाले से लिखा है, बीवी और मादर मलका दोनों हैसियतों में माहम हिकमत, हैसियत और इख्तियार रखने वाली एक बुजुर्ग की निस्बत एक होशियार खातून लगती हैं, जो खुद से छोटों को मशवरा देने और इनकी रहनुमाई करना और अपने ख़ानदान के नाम और इज़्ज़त को बरकरार रखना अपना फ़र्ज़ समझती हैं। इसके अलावा सियासी उमूर में हबीदा बानो बेगम का किरदार भी अहम था, जो हुमायूं से शादी पर मुश्किल से राज़ी हुई थीं। हुमायूं नामा में इस वाक़े की तफसील यूँ बयान की गई है, 40 दिन तक हमीदा बानो बेगम की तरफ से शादी के लिए हीलो हुज्जत रही और वो किसी तरह राज़ी नहीं होती थी। आखिर मेरी वालदा दिलदार बेगम ने इनसे कहा कि आखिर किसी न किसी से तो ब्याह करोगी, फिर बादशाह से बेहतर और कौन हो सकता है। बेगम ने जवाब दिया, हाँ, मैं किसी ऐसे से ब्याह करूँगी जिसके गिरेबान तक मेरा हाथ पहुँच सके, ना कि ऐसे आदमी से जिसके दामन तक भी मैं जानती हूँ कि मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता।
میری والدہ نے انہیں بہت سی نصیحتیں کی اور آخر کار انہیں راضی کر لیا۔ انہیں ان کے بیٹے اکبر نے مریم مکانی کا خطاب دیا تھا۔ شادی کے بعد حمیدہ بانو بیگم نے ہمایوں کے ساتھ ہی سختی اور جلا وطنی کاٹی۔ امرکوٹ سندھ میں اکبر کی پیدائش کے ایک ہی سال بعد انہیں دایا کے پاس چھوڑ کر قندھار اور پھر ہمایوں کے ساتھ فارس یعنی ایران کا خطرناک سفر کیا۔ انہوں نے ہمایوں کے بعد امیر منم خان کی پوتی سے اکبر کی شادی طے کر کے بیرم خان کی خواہش کے خلاف سیاسی اتحاد کیا۔ حمیدہ بانو شاہی حرم میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں اور انہیں فرمان جاری کرنے کا اختیار تھا۔ ہمایوں نامہ کے مطابق تاج پوشی کے تقریب، جسے جشن جلوس کہا جاتا تھا، کے بعد شہنشاہ پہلے اپنی ماں اور دیگر رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے۔ ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اکبر اپنی والدہ مریم مکانی کا بہت احترام کرتے تھے اور ان کے استقبال کو دارالحکومت سے باہر بھی آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب اکبر کی والدہ کو پالکی میں لاہور سے آگرہ لے جایا گیا، اکبر نے ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کی پالکی کو ایک جگہ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور دریا کے ایک کنارے سے دوسری طرف لے گئے۔ اکبر نامہ میں لکھا ہے کہ ایک بار شہزادہ سلیم کو ضرورت سے زیادہ شراب نوشی اور بری صحبت کی وجہ سے کچھ عرصہ شہنشاہ اکبر نے شرف بازیابی نہیں بخشا، لیکن مریم مکانی یعنی حمیدہ بانو بیگم کی درخواست پر انہیں کورنش بچانے کی اجازت دی گئی۔ شہزادہ سلیم نے ایک بار پھر بغاوت کی اور الہ آباد میں شاہی عہدہ سنبھال لیا۔ اکبر نے معاملے کے حل کے لیے اپنے سب سے قابل اعتماد مشیر ابو الفضل کی مدد لی، لیکن راستے میں ابو الفضل کو سلیم نے قتل کروا دیا۔ اکبر کو شدید دکھ ہوا اور وہ غضبناک ہو گئے۔ یہ مریم مکانی اور گل بدن بیگم ہی تھیں جنہوں نے سلیم کی بخشش کی بھیک مانگی۔ اکبر نے ان کی خواہش کو قبول کیا اور اپنی پھوپھی زاد اور بیوی سلیمہ سلطانہ بیگم سے کہا کہ وہ شہزادے کو ان کی معافی کی خبر دیں اور انہیں دربار میں پیش کریں۔ سلیمہ اور ماں چوچک بیگم کی بیٹی بخت النساء نے دونوں کی صلح کروائی۔ یہی سلیم شہنشاہ جہانگیر بنے۔ تزک جہانگیری کے مطابق جہانگیر اپنی والدہ جودھا بائی مریم الزمانی کا بہت احترام کرتے۔ انہی کے گھر میں شہنشاہ کو تولا جاتا اور شہزادوں کی شادیاں ہوتی۔ ماہم بیگم کی موت کے بعد بابر نے اپنی بڑی بہن خانزادہ بیگم کو پادشاہ بیگم کے خطاب کے ساتھ حرم کی سربراہ بنایا۔ گل بدن انہیں محبوب ترین خاتون یا آقا خانم کہہ کر مخاطب کرتی۔ ہمایوں کے دور میں بھی وہ اسی عہدے پر رہیں۔ ہمایوں کے زمانے میں خانزادہ بیگم نے امن ساز کا کردار ادا کیا اور ہمایوں اور ان کے بھائیوں ہندال، کامران اور عسکری کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ گل بدن بیگم نے ہمایوں نامہ میں کئی مثالیں دی ہیں جو بابر اور ہمایوں کی اپنی بہنوں سے محبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر کوئی بہن بیوہ ہو جاتی تو بھائی اسے پناہ دینے کے لیے ہمہ وقت موجود رہتا۔ جب گل چہرہ بیگم بیوہ ہو گئیں تو ہمایوں نے انہیں آگرہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جہانگیر نے اپنی یادداشتوں میں اپنی بہنوں شکر النساء بیگم اور ارم بانو بیگم کا پیار سے ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ مختلف ماؤں سے پیدا ہوئی تھیں۔ مغل بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی تعلیم اور ان کی صلاحیتوں کی آبیاری کے لیے بہترین انتظامات کرتے تھے، لیکن ان میں سے بہت سی خاص طور پر اکبر کے زمانے کے بعد غیر شادی شدہ رہیں۔ بہت سے مصنفین اور غیر ملکی سیاحوں جیسے مانوچی نے اس روایت کو شروع کرنے کے لیے اکبر کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، لیکن بہت سے لکھاری اس سے متفق نہیں، کیونکہ اکبر نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی اہل مردوں سے کروائی تھی۔ البتہ اکبر قریبی رشتہ داروں میں شادی ناپسند کرتے۔ شاہجہاں کے زمانے تک شہزادیوں کی شادی پر کچھ پابندیاں نظر آتی ہیں۔ غالباً یہ تخت کے دعوے داروں کی تعداد محدود رکھنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اورنگزیب نے اپنی کچھ بیٹیوں اور بھانجیوں کی شادی بہن بھائیوں کے بچوں سے کروائیں۔ ہمایوں کی والدہ ماہم بیگم ان کی پیدائش کے بعد 4 بچے کھو چکی تھیں۔
انہیں دوسری بیوی دلدار بیگم کے بچے ہندال اور گلبدن دیے گئے اور انہوں نے ان کی پرورش کی۔ اکبر کی بے اولاد بیوی رقیہ سلطان بیگم کو بچے کی پیدائش کے بعد شہزادہ سلیم کا بیٹا خرم دیا گیا۔ اکبر نے بیواؤں کو دوبارہ شادی کرنے کی ترغیب دی اور بیوگی اور طلاق کو بدنما داغ نہیں سمجھا۔ ان کے سامنے خانزادہ بیگم کی روشن مثال موجود تھی۔ 2 بار طلاق ہو چکی تھی اور پھر بھی ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ ابتدائی طور پر ستی ہونے والی خواتین کی تعریف کرنے کے بعد وہ اس نظام سے بیزار ہو گئے تھے اور اس کی حمایت کرنے والے مردوں پر تنقید کرتے۔ جب بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ابو الفضل کے مطابق اکبر نے بیٹوں کی پیدائش کی طرح وسیع پیمانے پر جشن منانے کا حکم دیا۔ شہنشاہ اکبر معاشرے میں کم عمری کی شادیوں کے رواج کو ناپسند کرتے تھے۔ اکبر نے شادیوں کے حوالے سے ضابطے جاری کیے اور شہروں میں کوتوالوں کی ڈیوٹی لگا کر جہاں تک ممکن ہو سکے اس طرح کے طریقوں کو روکنے کی کوشش کی۔ مغل بادشاہوں کا احترام اپنی والدہ یا بہن تک محدود نہیں تھا۔ بابر نے بادشاہ ابراہیم لودھی کو شکست دی تو ان کی والدہ سے عزت کا سلوک کیا، انہیں زمین اور محل تفویض کیا۔ بابر انہیں ماں کہتے، لیکن انہوں نے سازش سے شہنشاہ کو کھانے میں زہر دے دیا۔ شہنشاہ نے بہت کم کھانا کھایا تھا مگر بیمار پڑ گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ علامات ابراہیم کی والدہ کی طرف سے دیے گئے زہر کی ہیں۔ اس کے باوجود بابر نے نرمی کا مظاہرہ کیا، سازش میں شامل دیگر افراد کو تو مروا دیا لیکن خاتون کو کابل بھیج دیا، تاہم وہ اپنے محافظوں سے بھاگ نکلی اور دریائے سندھ میں چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی۔ اپنی والدہ کے علاوہ شہنشاہ حرم کی دیگر بزرگ خواتین کا بھی بہت احترام کرتے تھے۔ بابر اکثر خود ان کے پاس جاتے، ان کی آمد کی خبر سن کر ان کا استقبال کرنے باہر اور بعض اوقات پیدل بھی نکل جاتے۔ ہمایوں نامہ میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ خواتین سے ملنے جمعے کے دن جاتے۔ ایک روز شدید گرمی تھی، ملکہ نے کہا لو چل رہی ہے، کیا ہوگا اگر اس ایک جمعے وہاں نہیں جائیں گے؟ بابر نے جواب دیا جن کے باپ اور بھائی نہیں ہیں، اگر ان کی دل جوئی میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اپنے والد کی طرح ہمایوں بھی ذاتی طور پر حرم کی بزرگ خواتین سے ملنے جاتے اور ان سے شفقت سے بات کرتے، ان کے اعزاز میں تقریبات کا بھی اہتمام کرتے۔ اکبر بھی اپنی پھوپھی گلبدن کو بہت عزت دیتے۔ گلبدن نے ہمایوں نامہ انہی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔